بیڈمنٹن کا شوق, کیونکہ ہم جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکیوں کے لیے آپ ایک انسپریشن ہے جو کسی گیم میں آنا چاہیں, لیکن بیڈمنٹن اتنا کامن نہیں تھا یہاں. آپ سے پہلے مطلب ایک آدھ پلیئر کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے. کیسے شوق ہوا اور اتنا اس میں پھر فوکس کیسے بنایا؟ ایکچولی جو میرے پاپا ہیں ان کو اسپورٹس سے کافی زیادہ لگاؤ ہے, اور انہوں نے جونیئر لیول تک بیڈمنٹن کھیلا تھا, تو انہوں نے مجھے اور میری بڑی بہن کو کھلانا شروع کیا. تو 12 ایئرس کی تھی تو پہلے ہی تو ہم ایسے ہی گلیوں میں جیسے بچے نارمل بچے کھیلتے ہیں فار فن ویسے ہم کھیلتے تھے. پھر پاپا نے سن سیٹ کلب میں ممبرشپ لی, وہاں پہ جو کوچ ہوتے تھے انور سعید, ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. صبح میں پاپا ٹریننگ کراتے تھے, شام میں ان سے جو کوچ تھے ان سے ہم کوچنگ لیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے پھر جب میں 13 ایئرس کی تھی تو فرسٹ ٹائم جونیئر نیشنل انڈر 19 چیمپئن شپ ہو رہی تھی, اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور جو میرا فائنل تھا وہ میری بڑی بہن کے ساتھ آیا. تو کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو ہرا دوں گی, اور میں نے اس کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کے میں 13 ایئرس میں انڈر 19 کی نیشنل چیمپئن بن گئی. تو تب سے ہی فیڈریشن کو اور جو میرے پیرنٹس تھے ان سب کو مجھ میں پوٹینشیل دکھی کہ میں پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ میڈلز اچیو کر سکتی ہوں. اچھا, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 8 بار کنزیکیٹو چیمپئن, تو باقیوں کو کیا کبھی آپ نے موقع نہیں دیا؟ ان کو کیسا فیل ہوتا تھا, آپ کو کیا فیل ہوتا تھا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ جب کمپلیسڈ ہو جاتا ہے آدمی, جب وہ بار بار جیتتا رہتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین ایوری بڈی ایلس, تو یہ والی فیلنگ کبھی آنے تو نہیں دی؟ نہیں, ایسی فیلنگ تو نہیں, بلکہ جتنی بار انسان جیتا جاتا ہے تو اتنا پریشر اس پہ بلڈ ہوتا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائٹل کو ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. بیچ میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آ گئی تھی کہ مطلب کافی ڈفرینس سے ہرانا ہے ماحول نے اوپوننٹس کو, تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشر بلڈ ہو کے نا, تو آپ کافی, بلکہ جو ایک جس کے آپ اوپوننٹ ہوتا ہے وہ تو آرام سے کھیلا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس لوز ہونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی کتنی باتیں ہوں گی. تو میرے خیال سے اپنے ٹائٹل کو سکسیزفلی ڈیفینڈ کرنے کا جتنا ٹائم بڑھتا جاتا ہے اتنا پریشر آپ کے اوپر اور بلڈ ہوتا جاتا ہے. اچھا, اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن وہاں مقابلہ بہت ہی اندر لیول ہوتا ہے. وہاں جو دوسری ٹیمیں ہیں وہ ان کی پریپریشن بھی الگ ہوتی ہے, ان کی کنسسٹنسی بھی الگ ہوتی ہے. تو پہلے وہ ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا, اور ٹاپ ٹیمز اور ٹاپ جو آپ کے کمپیٹیٹرز رہے ہیں وہاں پہ, تھوڑا ان کے بارے میں بتائیے گا, وہ ایسا کیا کرتے ہیں. تو جو میرا میچ آیا تھا وہ اس وقت ورلڈ چیمپئن تھی اکانے یاماگوچی فرام جاپان, ان کے ساتھ ہوا تھا, اور ایک کرسٹی گلمور تھی انگلینڈ سے. تو ان دونوں کے ساتھ میرے میچز آئے تھے, اور ظاہر سی بات ہے جو وہ ان کے جو ورلڈ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کی ہم سے ٹریننگ اور وہ لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کے جو کوچز ہوتے ہیں, مطلب مجھے یاد ہے میری پی وی سندھو سے بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی, وہ انڈیا کی نمبر 1 بیڈمنٹن پلیئر ہے, تو وہ بتا رہی تھی کہ جو انہوں نے باہر کا جو کوچ رکھا ہوا ہے تو اس کی پر منتھ سیلری 80 lakhs پر منتھ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی ہائی لیول اسکلڈ کوچز رکھے ہیں, اور اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور ان کی جو جم ٹریننگ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ایک اسپیسیفک جو بیڈمنٹن میں مسل یوز ہوتا ہے تو اس کو ہر ایک مسل کو وہ لوگ اسپیسیفکلی ٹرین کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ابھی اس طرح کی اتنی ایڈوانس ٹریننگ نہیں ہے, تو اگر مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو بھی اتنی ایڈوانس ٹریننگ دی جائے تو ہم لوگ بھی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول جیسے اولمپکس, ایشین گیمز, کامن ویلتھ میں میڈل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک آگے کا اسٹیپ ہے. مجھے انیشیلی بتائیے کہ ابھی جب آپ اتنے سالوں سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور اتنا آپ کا نیشنل لیول پہ اسپیشلی اتنا ایکسپیرینس ہے, تو مجھے بتائیے کہ ہم آگے آنے والی لڑکیوں کو کیسے اس کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں, کیسے اس گیم کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے میرے خیال سے ابھی جیسے میرا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پہ مجھے کافی جو ہماری یوتھ ہے ان کے میسیجز آتے ہیں, کافی لوگ انسپائر ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھیلنا چاہتے ہیں, ہم لوگ کہاں پہ کھیلیں. تو بات یہی ہے کہ لوگ تو مطلب بچے آ رہے ہیں, کھیلنا چاہ بھی رہے ہیں, لیکن فیسلٹیز اس لحاظ سے اتنی نہیں ہیں. کورٹس بھی اگر آپ بات کی جائیں تو ہمارے پاس کورٹس کم ہیں, کوچز اتنے نہیں ہیں. تو اگر ان فیسلٹیز پہ کام کیا جائے, کیونکہ بچے ہیں کھیلنے والے, اب لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے سن سیٹ کی ممبرشپ لی, ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ, صحیح ہے. تو آپ کے پاس ایسے کورٹس ہوں جہاں ایک نامنل سی فی دے کے بچہ کھیلے اور پریکٹس کرے, یہ تو نہیں ہو رہا. اور فیڈریشن اس کے فروغ کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ فیڈریشن تو ایز سچ میرے خیال سے اتنا مطلب کوئی رول ان کا نہیں ہے ابھی اس چیز کو پروموٹ کرنے میں. تو بس یہی ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں, جن فیسلٹیز کا مجھے پتہ ہے, کورٹس ہیں, پبلک جو کورٹس اویلیبل ہیں, تو میں لوگوں کو بتاتی ہوں کو ادھر کھیل سکتے ہیں.
جو جن کوچز کا مجھے پتہ ہے جن سے وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوگا تو ان سے میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں جتنا اچھا مجھ اس سے ہو گیم سکتا میں ہے. میں نے نوٹ کیا کہ پسند ناپسند کا بہت چکر ہے کیونکہ کنٹروورسیز کچھ رہی ہیں, کچھ پلیئرز کے نام ایسے آتے رہے ہیں, تو یہ بھی چلتا ہے بیڈمنٹن میں؟ میرے خیال سے پالیٹکس تو کافی زیادہ ہے بیڈمنٹن میں جی, اور میرے خیال سے ہر اسپورٹ میں ہی پاکستان میں پالیٹکس ہے. تو بس یہی ہے کہ پالیٹکس تو ایک حصہ ہے تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. کافی مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ جن کوچ سے میں کھیلنا چاہ رہی تھی تو میری اوپوننٹ نے منع کر دیا کہ اس کوچ کو کہ آپ ماہور کو نہ کھلائیں. تو ایسی چیزیں بھی میں نے فیس کی ہیں. تو بس اس کے باوجود بھی مطلب اللہ ہے دیکھنے والا, اور اللہ دیکھتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے رزلٹ اللہ نے ہی دینا ہے. تو لوگ جتنی بھی چالاکیاں کر لیں, جتنی بھی پالیٹکس آپ کے خلاف کر لیں, تو وہ اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے, وہ دیکھنے والی ہے, وہ آپ کو ضرور دے گی اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے, فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور فوکس کی جب بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ گیم کو جو آپ نے کیری کیا, پڑھائی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہی آپ کے پیک ایئرز ہوتے ہیں پڑھنے کے, جو آپ کے گیم پہ بھی فوکس کا ٹائم ہوتا ہے, تو دونوں کو ساتھ لے کے جانا کتنا ڈیفیکلٹ تھا؟ کافی زیادہ مشکل تھا, اور میں اسٹڈیز میں بھی بہت اچھی تھی. میرے جو او لیولس ہیں اس میں 6 اسٹارس 2 A's آئے, پھر میرے اے لیولس میں 2 اسٹار 2 A's آئے, اس کے بعد میرا آئی بی میں ایڈمیشن ہوا جی. اور آئی بی میں جب میرے خیال سے اس کے بعد جو آئی بی کے ڈین تھے اس وقت ڈاکٹر عشرت حسین, تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اسپورٹس اس طرح پروفیشنل لیول پہ کرتی ہوں, میں پاکستان نمبر 1 ہوں. تو انہوں نے یقین دہانی کھلائی کہ آئی بی اے پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کرے, اور آئی بی اے نے اکوموڈیٹ بھی کیا. میرے ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے, 4 ایبسنسز الاؤڈ تھیں آئی بی اے میں ایک پر سیمسٹر, اور میری 4 سے زیادہ 11 بھی ہوئی ہیں, اور آئی بی اے نے اس پہ کچھ نہیں کہا, مجھے پیپرز دینے دیے ہیں. اور میرے جب پیپرز مس ہو جاتے تھے, کوئزز مس ہوتے تھے, تو وہ اس کو دوبارہ لے لیتے تھے. تو میرے خیال سے دیٹ از ویری امپورٹنٹ جی انسٹیٹیوٹ کے ہیلپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ آپ اس کے علاوہ تو کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی آپ کو اکوموڈیٹ نہ کرے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایسا بھی وقت تھا کہ میں امیگریشن لائن میں کہیں ٹریول کر رہی ہوں, میں پاکستان واپس آ رہی ہوں اور میرے پیپرز تھے, تو میں نے امیگریشن لائن میں کھڑے ہو کے بھی پڑھا ہے. تو اتنی مطلب محنت آپ کو بہت آپ کی زیادہ لگتی ہے اگر آپ نے اسٹڈیز اور اسپورٹس دونوں اچھے لیول پہ کرنا ہے تو. یہ میں اسی سے حیران ہوں. تو اب تیسری چیز ایک اور ایڈ ہو گئی ہے, آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ, اب آپ کی بیٹی بھی ہے, اب اس کے بعد بھی آپ کھیل رہی ہیں, اور یہ 8واں ٹائٹل تو آپ نے بیٹی کے بعد ہی جیتا ہے. جی بالکل, جو 8واں ٹائٹل ہے, میری بیٹی تب 3 months کی تھی, تب نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی. اور مطلب میں نے اس کے جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کے 1 مہینے بعد ہی مجھے پتہ چلتا نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے, تو میں نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مجھے تھا کہ میں نے اپنا ٹائٹل اتنے ایزیلی کسی کو نہیں دینا. تو بس وہ 3 مہینے کی تھی, میں نے اس ایم سے پارٹیسپیٹ کیا تھا کہ بس میں نے اپنا بیسٹ کھیلنا ہے, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اپنا ٹائٹل سکسیزفلی میں نے 8th ٹائم اس کو ڈیفینڈ کیا. تو اگین میں یہ جاننا چاہوں گا, اور جتنے لڑکیاں خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں تو ان کو یہ ذرا گائیڈ کیجیے, کیونکہ یہاں تو 1 سے 2 کام پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت کام ہے, بڑا پریشر ہے. تو آپ نے وتھ یور میرڈ لائف, یور چائلڈ, اینڈ دین کمپیٹیٹیو اسپورٹ, ایسا نہیں کہ کوئی آرام سے بیٹھ کے کرنے والا کام ہے, اس کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف فٹنس پریکٹس, اس کو کیسے مینیج کیا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا, ظاہر سی بات ہے. ایک مدرہڈ خود اٹ سیلف ایک اتنا ڈیمانڈنگ ایک ہے, اس کے ساتھ آپ ایتھلیٹ ہو, وہ بھی ایک ایلیٹ لیول پہ, تو کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے جو میری فیملی کی الحمدللہ سے میرے ساتھ سپورٹ رہی ہے, میرے پیرنٹس کی, میرے سسٹرس کی, میرے ہسبینڈ کی, تو جس کی وجہ سے یہ میں کر پائی ہوں. اگر ابھی بھی میں میچز میں, جب ابھی نیشنل گیمز ہو رہے تھے, تو اس میں میری ماما تھی جو میری بیٹی میں 6-7 گھنٹے تک کورٹ میں ہوتی تھی, اور میری ماما میری بیٹی کو لک آفٹر کرتی تھی. تو میرے خیال سے فیملی کی سپورٹ ہو تو آپ کے لیے چیزیں کرنا ممکن ہوتی ہیں, اگر نہیں ہوگی تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی ایک اچھے ایتھلیٹ کے پیچھے وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. بالکل, سب سے پہلے گھر سے, اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں تو جب تک گھر سے خواتین کو سپورٹ نہ ملے, گھر سے اس کو پروموٹ نہ کیا جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر فیملی سپورٹ, پھر آپ نے اپنے یونیورسٹی کا بتایا, یہ بھی کمال کی بات ہے. اچھا, ایشیا اولمپک پروجیکٹ سے آپ واحد پاکستانی تھی جن کو پک کیا گیا تھا, ان کو منتخب کیا گیا تھا, تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل, ٹوکیو اولمپک سے پہلے ایک ایشین اولمپک پروجیکٹ کا ٹریننگ کیمپ تھا, جس میں سے میں پاکستان سے واحد کھلاڑی تھی جو سلیکٹ ہوئی تھی. تقریباً 2017 سے لے کے 2020 تک اولمپکس کے پہلے جو 3 سال تھے اس میں میں اس کا پارٹ رہی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ایشیا کے, اس میں سے وہ پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں جن میں ان کو پوٹینشیل دکھتی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو اولمپکس میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو ان کی ایئرلی گرانٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کھیل سکیں.
اور ساتھ میں ان کا اکوپمنٹ ہوتا ہے جیسے بیڈمنٹن ریکٹس، تو وہ آپ کو کٹ بھی اسپانسر کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پھر وہی اسی بیک ٹو دیٹ کویشچن کہ آپ کافی لکی رہیں کہ آپ کو فیملی سپورٹ تھا، آپ کے فادر کا شوق تھا تو انہوں نے جو اس کو پش کیا، آپ کی بہن بھی آلریڈی کھیل رہی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں آنے والے لڑکیوں کو، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا رول اس میں کیسے ادا کریں؟ ابھی تو آپ کھیل رہی ہیں لیکن جب نیکسٹ فیز ہوگا اس میں آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گی آگے؟ جتنے میں نے ٹریننگ کیمپس اٹینڈ کیے ہیں، جیسے ڈنمارک میں ٹریننگ کیمپ کیا تھا 2 months کا تو میرے پاس یہی ہے، میرا ایم ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے وہ میں آگے لوگوں میں ٹرانسفر کروں تھرو کوچنگ، کہ میں اپنی اکیڈمی کھولوں اور وہاں پہ جو پلیئرز ہیں ان کو ٹرین کروں. تو یہی میرا ایم ہے اور اسی ایم کو لیتے ہوئے میں چلوں گی انشاءاللہ، اور اپنی اکیڈمی کھولوں گی تاکہ جو نالج میرے پاس ہے وہ میں آگے ینگسٹرز میں ٹرانسفر کر سکوں. اور آنے والی نئی لڑکیوں کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ آنے والی آج کل تو پہلے میں میرے خیال سے گرلز کے لیے وہ تھی انسپریشن، آج کل میں جو مدرس ہیں نیو مومس ان کے لیے انسپریشن ہوں. اور میرے خیال سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا شاید ایک بچی کے ساتھ کھیلنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نے دیکھا اگر انسان کے اندر خود ول پاور ہو اور وہ خود چیز اگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب آپ کا یہ یقین ہونا کہ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں تبھی آپ کر سکیں گے، تو اس کے لیے ول پاور انسان کی ہونا خود بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ماہور شہزاد ہمارے ساتھ تھیں، اور جیسے میں نے شروع میں انسپریشن ہے یہ لڑکیوں کے لیے پاکستان میں ابھی بھی کھیل رہی ہیں اور کسی چیز کو انہوں نے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فار این ایتھلیٹ.